بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا واقعی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کے قریب نکاح کیے تھے؟ اور اگر کیے تھے تو کیوں؟ اور کیا وہ نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے کیے تھے؟ یہ سارا مکمل تفصیل واقعہ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تاریخی روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے نکاح کیے۔ ہر وقت ان کے نکاح میں 4 عورتیں رہتی تھیں، بیک وقت 4 سے زائد عورتیں نہیں رہی، اور 70 سے زائد عورتوں سے نکاح کیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح حسن سے مت کراؤ، کیونکہ وہ کثرت سے طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر وہ روزانہ ہمیں پیغام نکاح بھیجیں تو ہم ان سے ان کی پسند کے مطابق اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سسرالی رشتہ داری کی نسبت کے حصول کے لیے، لہٰذا ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے نکاح کیے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری سے مشرف فرماتے۔ آپ کا یہ کام اس لیے تھا کہ قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے۔ بعض صحابہ کرام مثل سیدنا امام حسن مجتبی و مغیرہ بن شعبہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو کثرت نکاح و طلاق منقول ہے، اسی حالت حاجت شرعیہ پر محمول ہے۔ مورخین نے زہر خوانی کی نسبت جیدہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر دینے کی بات یزید کی طرف سے ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس تمیم میں آ کر اس نے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے، اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتمد حوالے کے لکھ دیا ہے۔ یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسے ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بات کو ویسی ہو سکے، خاص کر کے جب واقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل اور اس قاتل کی خبر غیر کو تو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں۔ یہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب جیدہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک جیدہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعے کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے، جبکہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الزوج تھے، اور آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی۔ اکثر 1-2 شب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے، اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان فرماتے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیاہے۔ مگر مسلمان بیبیاں اور ان کے والدین یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے، وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گزار دیتی تھیں، اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام حسن کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور یزید پلید کی طرف ایک طمع فاسد سے
امام جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر 1-2 شب کے بعد طلاق دے دینا عیب نہیں تھا۔ اگر عیب ہوتا تو پھر کوئی عورت نکاح قبول نہ کرتی۔ باقی ان روایات سے جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے طلاق اور کثرت سے نکاح تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ احادیث میں جو کثرت سے نکاح اور کثرت سے طلاق کی ممانعت آئی ہے وہ شہوت رانی کے لیے نئے نکاح کرنے اور پرانی عورت کو طلاق دینے پر وارد ہوئی ہے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے نکاح کرنا اور حدود شرع کی رعایت کی وجہ سے پچھلی بیوی کو طلاق دینا شہوت رانی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس غرض سے تھا کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو جائے۔ اور اس کی دلیل اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ہے۔ جب انہوں نے لوگوں کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے منع کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بھی رشتہ بھیجیں گے تو ہم اپنی بچیوں میں سے جس کو وہ چاہیں نکاح میں دے دیں گے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری حاصل ہو جائے۔ نیز یہ بات بھی روایات میں بصراحت مذکور ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خاتون کو اس کے لائق مرتبہ احترام کے ساتھ رخصت کرتے اور خوب مہر ادا کرتے تھے، لہٰذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل حدیث کی ممانعت میں نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ اور لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرا یہ لڑکا طلاق دے دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے مت کرو۔ اور یہ فرمانا بھی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سے حکم کے درجے میں نہیں تھا بلکہ مشورے کے درجے میں تھا، لہٰذا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر والد کی نافرمانی اور دوسرے لوگوں پر امیر کی اطاعت نہ کرنے کا اعتراض غلط ہے۔ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہاں طلاق کا تذکرہ آیا ہے وہ مقصد ایسا وزنی ہے کہ اس کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اختیار فرمایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔